بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ آج فرسٹ ایئر کے تیسرے سبق نظریہ پاکستان کا چوتھا لیکچر ہے۔ آج ہم صفحہ نمبر 18 پڑھیں گے۔ یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی دو بنیادیں ہیں۔ جب کوئی قوم بنتی ہے تو دو اصولوں پر بنتی ہے۔ ایک وہ جو مغربی مفکرین نے قائم کی ہے، یعنی انگریزی فلسفیوں نے جو اصول بنائے ہیں کہ ایک قوم کس طرح بنتی ہے، اور دوسری وہ جو رسول مقبول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کی ہوئی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کے لیے جو اصول بنائے ہیں، تو پہلے نمبر پر انگریز کے جو اصول ہے وہ یہ ہے، اہل مغرب یعنی انگریزوں نے خاندان کے لوگ ہو یا نسلی ایک ہی نسل کے لوگ، قبائلی ایک قبیلے کے لوگ جب اکٹھے ہو جائیں، بنیادوں میں ذرا وسعت یعنی اس میں ذرا اضافہ کر دیا ہے، اس میں ذرا وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیادیں جغرافیائی حدود پر استوار کی۔ ایک وطن میں رہنے والے لوگ ایک ہی قوم ہوں گے۔ یہ مغربی مفکرین کے مطابق جب کوئی ملک ہے، ایک ملک ہے، اس میں رہنے والے جو لوگ ہیں یہ ایک ہی قوم کہلائیں گے۔ اس ملک کے اپنا ہی بارڈر ہوگا، اپنے ہی حدود ہوں گے، اس میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں یہ ایک قوم کہلائیں گے۔ اور قوم وطن سے بنتی ہے کہ ایک قوم تب بنتی ہے جب اس قوم کا اپنا وطن ہو۔ اس نظریے کی وجہ سے یہ جو نظریہ ہے، اس نظریے کے جو برے اثرات ہے کی وجہ سے دنیا کے انسانوں کے درمیان تباہی کا جو دروازہ کھلا، انسانوں کو بڑا تباہ کر دیا اس نظریے نے۔ وہ دو عالمی جنگوں کے ہونے سے بخوبی ظاہر ہے، اچھی طرح سامنے آ گیا ہے۔ دو عالمی جنگیں، پہلی جنگ عظیم جو تھی 1914 میں شروع ہوئی تھی، دوسری جنگ عظیم 1939 میں لڑی گئی تھی۔ یہ وطنی قومیت ہی کی بنیاد پر لڑی گئی تھی۔ دونوں جنگیں اسی بنیاد پر لڑی گئیں، اور یہ وطنی قومیت، عزیز طلبہ یہاں میں نے سٹار بنایا ہے تو اس کی وضاحت نیچے ملاحظہ کیجئے۔ اس اصول کے مطابق انگریزوں کے اس اصول کو اگر مان لیا جائے تو پورا ہندوستان ایک ملک اور اس میں رہنے والے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ایک قوم بن جائیں گے، اگر یہ اصول مان لیا جائے۔ اور یہ وطنی قومیت جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو تحفظ دینے میں تو بالکل ہی ناکام تھی۔ جنوبی ایشیا جو ہے، ہندوستان ہے، اس میں یہاں پر پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، یہاں کے جو مسلمان ہیں ان کو تحفظ دینے مسلمان بالکل محفوظ نہ ہوتے، کیونکہ جنوبی ایشیا کے مسلمان اس نظریے کے تحت ایک مجبور اقلیت بن جاتے۔ چونکہ تعداد میں مسلمان کم تھے، ہندو زیادہ تھے، تو یہ مجبور اقلیت، یہاں مجبور کا لفظ بھی آیا ہے کیونکہ یہ تعداد میں کم تھے اور مجبور تھے، ان کو بنیادی سہولیات بھی حاصل نہیں تھیں۔ تو کم تعداد کے لوگ، اس سے مراد یہ ہے کہ کم تعداد کے لوگ جن کی اپنی مرضی نہیں چلتی۔ تو اب ہندوستان میں مسلمان ہے، لیکن مسلمانوں کی بہت زیادہ جو ہے حقوق طلب کیے گئے ہیں، ان سے حقوق لیے گئے ہیں۔ یہاں پر پاکستان میں بھی غیر مسلم ہے، یہاں سکھ ہے، عیسائی ہے، یہاں پر ہندو ہے، لیکن یہاں ان کو اپنے پورے جو حقوق ہے وہ حاصل ہے، بنیادی ضروریات ہے، سہولیات ہے، وہ ان کو حاصل ہے، تعلیم کی سہولیات ہے، صحت ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ ہے۔ تو لیکن ہندوستان میں مسلمان تعداد میں بہت زیادہ کم تھے، تو یہ اقلیت بن جاتے۔ اب یہاں پر دوسرے نمبر پر جو ہے جس کی بنیاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی، قومیت کی دوسری بنیاد وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملت اسلامیہ کی تشکیل کرتے وقت قائم فرمائی تھی۔ تو ملت اسلامیہ یہاں اس سے مراد حجۃ الوداع ہے، اور یہ تلمیح ہے۔ سن تلمیح کا ذکر اکثر اوقات ہم جو ہے شاعری میں کرتے ہیں، جب کسی تاریخی واقعہ کا ذکر آتا ہے یا کسی مشہور تاریخی شخصیات کا ذکر آتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سن تلمیح۔ سن تلمیح جو ہے یہ شاعری اور نثر دونوں میں آ سکتا ہے۔ تو ملت اسلامیہ کی تشکیل، اس سے مراد یہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے سوائے تقویٰ کے۔ تو
تو وہاں پر یہاں پر نیچے اس کی وضاحت ہے، پوری دنیا کے تمام مسلمان اکٹھے ہو کر ایک ملت بن جاتے ہیں، کسی بھی ملک میں ہو، چاہے وہ کسی بھی ملک میں ہو، کوئی زبان بولے، کسی بھی رنگ کے ہو، چاہے کوئی خاندان اور قبیلہ ہی کیوں نہ ہو، تو یہ ایک قوم ہے، یہ ایک ملت ہے، یہ ملت بن جاتے ہیں، اس کو ہم قوم نہیں کہہ سکتے، یہ ملت ہے۔ تو تشکیل کرتے وقت قائم فرمائی تھی، اور جو مغرب کے تصوری قومیت سے جدا ہے، انگریزوں کے قوم بنانے کے اصولوں سے یہ بالکل مختلف ہے۔ انگریزوں کے مطابق تو جو ہے ایک ہی خاندان، نسل، قبائلی بنیادوں پر وہ ایک قوم بناتے ہیں، کسی ملک کے جغرافیے، اس کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں وہ ایک قوم اسے کہلاتے ہیں۔ لیکن جو مسلمان ہیں، جس نے کلمہ پڑھا، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، وہ مسلمان ہے اور مسلمان ملت ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے بھی فرمایا ہے، اپنی ملت پر قیاس اقوام معارف سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام معارف سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو ملت کا لفظ یہاں پر علامہ اقبال نے بھی استعمال کیا ہے کہ مسلمان ایک ملت ہے، جس بھی انسان نے کلمہ پڑھا وہ مسلمان ہو گیا، وہ مسلمان ملت میں شامل ہو گیا، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، کوئی بھی زبان بولے، کسی بھی رنگ و نسل سے اس کا تعلق ہو، وہ اس ملت میں شامل ہو گیا۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں، مسلمان ملت کو انگریزی قوموں کی طرح بالکل نہ سمجھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی قوم، یعنی بنائے ہوئے یہ مسلمان جو ہے، اپنے تشکیل کے اعتبار سے بالکل مختلف ہے۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، قوت مذہب سے مراد ہے اسلام کی طاقت۔ تو وہ یعنی انگریز تو ملک یا خاندان کے نام پر ایک قوم بناتے ہیں، اس کا ذکر پہلے ہم نے کیا ہے۔ مسلمان قوم تو مذہب کی بنیاد پر بنتی ہے، جس نے کلمہ طیبہ پڑھا وہ مسلمان قوم میں داخل ہو گیا، چاہے اس کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو، کسی بھی رنگ سے ہو، کسی بھی نسل سے ہو، لیکن جس نے کلمہ طیبہ پڑھا وہ اس ملت میں، اس قوم میں داخل ہو گیا۔ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے، نظریے کی بنیاد پر بنی ہے، یعنی جس نے کلمہ پڑھا، جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، یعنی جس نے کلمہ پڑھا وہ اس قوم میں شامل ہو گیا۔ یعنی یہ کہ نسل، تو اس کے اوپر میں نے کراس کا نشان لگایا ہے، نسل کی بنیاد پر یہ قوم نہیں بنی ہے، رنگ کی بنیاد پر بھی نہیں بنی ہے، اور وطن کی بنیاد پر بھی نہیں بنی ہے، بلکہ ایک نظریے، ایک ٹھوس نظریہ رکھتا ہے۔ اس قوم کا ایک نظریہ ہے، ایک نظریے کی بنیاد پر ایک عقیدے، بنیادی عقائد ہے، یعنی اسلام ہے، اور ایک کلمے کی بنیاد پر، یعنی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر وجود میں یہ آئی ہے۔ اور اس نظریاتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے، نظریے کی بنیاد پر یہ شروع ہوئی ہے، اس کو نمایاں کرنے کے لیے اسے ملت کہا گیا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ قوم چھوٹا لفظ ہے، ملت بڑا لفظ ہے۔ ایک ایسی نظریاتی قومیت میں ہر نسل، اس قومیت میں ہر رنگ، ہر نسل کے لوگ موجود ہوتے ہیں، ہر نسل یعنی اعلیٰ بھی ہوں گے، کمتر بھی ہوں گے۔ تو ہر نسل، ہر رنگ، گورے بھی ہوں گے، کالے بھی ہوں گے، ہر جغرافیائی خطے، چاہے کسی بھی ملک سے ان کا تعلق ہو، کے لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے، سچی بات تو یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو، جنوبی ایشیا میں جتنے بھی مسلمان تھے، چاہے ان کا تعلق جو ہے بر صغیر میں، جس میں پاکستان بھی آتا ہے، بھارت ہے، بنگلہ دیش ہے، جن میں ہر نسل کے لوگ یہاں موجود تھے، ہر رنگ کے تھے، اور مختلف جغرافیائی خطوں کے لوگ شامل تھے۔ عرب کے لوگ بھی یہاں پر تھے، ترکی کے لوگ بھی یہاں پر تھے، افریقہ اور یورپ کے لوگ بھی یہاں پر شامل تھے۔ ایک ایسی قوم یعنی ہندو قوم کے ماتح یعنی نیچے اقلیت بن کر، کیونکہ مسلمان تعداد میں کم تھے، رہنا منظور نہ تھا، یہ ان لوگوں کے ماتح ہوتے، پھر اگر یہاں پر رہتے، اگر مسلمان ہندوستان کو اپنا ملک بناتے، تو چونکہ یہ تعداد میں کم تھے، تو پھر یہ جو ہے مار کھاتے تھے اور ان کی حق تلفی ہوتی تھی، تو مسلمانوں کو یہ منظور بالکل بھی نہیں تھا۔ جو اسلامی قومیت کے برعکس، تو اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے، نظریہ پاکستان کی طرف مصنف ہمیں لانا چاہتا ہے کہ نظریہ پاکستان کی ضرورت کیوں پیش آئی، تو یہ وہ وجوہات ہے۔ جو اسلامی قومیت، یہ ہندو لوگ جو تھے، اسلامی قومیت یعنی مسلمان ملت کے برعکس، یہ ذات پات، چوت چات اور بت پرستی کے بندھنوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ یہ قوم جو ہے، ہندو قوم، یہ
انہی چیزوں میں بندھی ہوئی تھی۔ تو ہندو کی 4 ذاتیں ہیں، ایک برہمن ہے جو سب سے اوپر سمجھتے ہیں، اعلیٰ سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد کشتری ہے، پھر ویش ہے، پھر شودر ہے۔ شودر سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہے یہ برہمن کے ارد گرد بھی نہیں بھٹک سکتے، یہ انتہائی کم تر ذات ہے ان لوگوں کی نظر میں، اور برہمن سب سے اعلیٰ ہے۔ تو چوت چات یہ ذات پات کی تفریق کرتے تھے، ایک ذات جو ہے یہ دوسری ذات کو برداشت بھی نہیں کرتی تھی، اور بت پرستی یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے کہ بندنوں میں جکڑی ہوئی تھی، انہوں نے یہ باتیں اختیار کی ہوئی تھی۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں نے اپنی جداگانہ قومیت اسلامی اصولوں کے مطابق، یعنی اسلامی قومیت کی بنیاد پر وجہ سے اپنے لیے ایک جدا وطن کا مطالبہ کیا، وہاں پر ایک جدا وطن کا مطالبہ کیا جس میں وہ اپنے عقیدے اسلامی اصولوں کے مطابق، ہندو اپنے اصولوں کے مطابق رہ رہے تھے، تو مسلمان نے چاہا کہ ہم اپنے عقیدے اسلامی اصولوں کے مطابق وہاں پر رہ سکیں، اپنے نظریے زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں اس کے مطابق، اپنے طرز معاشرت کے مطابق زندگی بسر کر سکے۔ طرز معاشرت مسلمانوں کے رہن سہن کا جو اصول ہے، اب یہاں پر ایک بات جو ہے وہ ذہن نشین کر لے، مسلمان گائے کو اچھا سمجھتے ہیں، گائے کا گوشت جو ہے وہ پسندیدہ اور مرغوب گوشت ہے مسلمانوں کے لیے، اس کو ذبح بھی کرتے ہیں، لیکن ہندو جو ہے وہ اس کو ذبح کرنا حرام سمجھتے ہیں، اس کی غلاظت کو وہ اپنی آنکھوں پر لگاتے ہیں۔ تو اور ایک مسلمان کی حیثیت سے دور جدید زمانے کے چیلنج للکار ہے جو ایک دعوت ہے کا مقابلہ کر کے اپنے مستقبل کو سنوار سکے، ملک اور قوم کو ترقی دے سکے۔ اگر مسلمان متحدہ ہندوستان میں ہوتے تو وہاں ان کو تو آزادی نہیں حاصل نہیں تھی، وہاں اقلیت ہوتے اور ان کو سہولیات اور ان کے جو حقوق تھے وہ بھی نہیں مل رہے تھے، تو وہاں پر وہ کس طرح جو ہے ترقی حاصل کرتے۔ تو جب ایک ملک ہوگا وہاں اسلامی طرز زندگی ہوگی، اور اپنے طرز معاشرت کے مطابق جب یہ زندگی بسر کریں گے تو یہاں پر اپنے مستقبل کو یہ سنوار سکیں گے، ترقی دے سکیں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔